بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دھوبی کے بارے میں بتایا کہ سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ دھوبی اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلا۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ ایک ساحل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ ساحل نے دعا دی کہ اللہ تجھے آفتوں سے بچائے۔ دھوبی اس کی دعا سے بڑا متاثر ہوا تو ایک اور روٹی دے دی۔ اس پر اس ساحل نے اور دعا دے دی۔ ساحل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ دھوبی اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس ساحل نے اس سے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق بھی دے دے۔ اب ایک بڑا سانپ دھوبی کی گٹھڑی میں داخل ہو گیا کیونکہ اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی، کیونکہ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ دھوبی نے کپڑے لینے کے ارادے سے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو ایک لوہے کی لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا کہ بتاؤ تم نے کون سی بلائی کی ہے؟ کہتا ہے 3 روٹیاں تھی، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہیں۔ فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاکت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے ساحل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی ایک لگام ڈال دی۔ لوگ اور دھوبی یہ باتیں سن رہے تھے۔ دھوبی کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنا گناہگار انسان، میں لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی تو مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس ساحل نے بھی دھوبی کو توبہ کی دعا دی تھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا، بچوں اور فیملی کے ہر فرد کے نام کا صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان مصیبتوں سے بچانا۔ آمین ثم آمین۔